السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ تمہاری آنکھوں میں پھیلی سرخیاں تمہارے جگہوں کی کہانی سنا رہی ہیں۔ یہ گہرے حلقے اور تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی یہ زردی و ویرانی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم درد میں ہو۔ تمہارے اندر بے چینی و بے سکونی نے جڑیں گاڑ رکھی ہیں۔ تم لاکھ اپنے منہ سے اقرار کرو کہ سب ٹھیک ہے، لیکن تمہاری یہ حالت تمہارے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کر رہی ہے۔ تم لاکھ اپنا غم چھپاؤ، لیکن یاد رہے، کوئی ہے جو ہر شے سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ جو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہ تم سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے دل کا مکیں ہے، کیا وہ اس دل کی تڑپ سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں سے زار و زار بہتے ہوئے اشک تمہاری انکہی کہانی کی ترجمانی نہیں کر رہے؟ یقین جانو، اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی ذی روح کو اس کی ہمت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ اس تاریک رات کے بعد پرسکون اور راحت بکھیرتی صبح تمہاری منتظر ہے۔ اور ہاں، جہاں قرآن کریم میں وہ تم سے مشکل و آزمائش کی شرط باندھتا ہے، وہیں وہ آسانی و فراوانی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ صبر کا کہتا ہے، وہیں وہ اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ سجدہ ریز ہونے کو کہتا ہے، وہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو بھی افضل قرار دیتا ہے۔ اور جب دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر مانگو اس سے، اس کے سامنے دامن پھیلا کر گڑ گڑاؤ کہ وہ تمہیں ان تکالیف دہ حالات سے نکال کر راحتیں عطا کرے۔ دعا تو عبادت کی روح ہوتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے حاضر ہو کر خالی ہاتھ واپس کیسے جا سکتے ہو؟ وہ ناراض ہوتا ہے اس فعل سے جب اس کا بندہ مشکل میں ہو اور اسے مدد کے لیے نہ پکارے، جبکہ اس نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ جب محبوبی نوازنے پر راضی ہو تو پھر سائل کو چاہیے کہ اس وقت تک خالی کاسہ اٹھائے رکھے جب تک جولی خوشیوں سے نہ بھر دی جائے، اور سائل اپنی وسعت دیکھ کر سوال نہ کرے بلکہ محبوب کی قدرت دیکھ کر فریاد کرے۔ واللہ بڑا قدرت مند ہے تیرا رب، معجزہ کا بادشاہ، ناممکن کو پل بھر میں ممکن بنانے والا، کن کا مالک، وہ جو چاہے وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو، اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو، تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جمینے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔
اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اللہ سبھی کی سنتا ہے، لیکن جواب کس کو دے یہ اس کی منشا۔ کبھی کبھی وہ بس پکار کو ہی پسند کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ پکارتا رہے، وہ سنتا رہے، اور کبھی کبھار وہ بنا پکار کے بھی نواز دیتا ہے، کیونکہ کچھ راندہ درگاہوں کی زبان پہ وہ اپنا نام بھی نہیں آنے دیتا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اڑ جانا۔ خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ تہجد کے سجدے میں ہی آپ کے ہر غم کا علاج ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کر روتے ہیں اونچی اونچی آواز میں، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں لیتے رہتے ہیں، نہ کوئی اشارہ کرتے ہیں، نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ نہیں سکتی۔ اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے ہی کیوں نہ بھر جائیں، مگر اس کی محبت ہمارے لیے کبھی کم ہی نہیں ہوتی ہے، اور بس تبھی ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیا جو چاند کو توڑ سکتا ہے وہ تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا؟ کیوں سوچتے ہو کہ اس دل کو بنانے والا تمہارے اس کرچیوں میں بکھرے دل کو دوبارہ پھر سے جوڑ نہیں سکتا؟ کیوں کہتے ہو کہ مقدر کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا؟ اگر اس نے تمہاری دعا سننی ہی نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتا مجھے پکارو؟ یاد رکھو، یہ مانگنے کا گمان اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ بس مانگتے رہو۔ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور توکل رکھو، اس لیے کہ اگر آزمانے والا اللہ رب العزت ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ اور ہاں، وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ جیسے اللہ رب العزت خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں خوشیوں کی برسات کر دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر رگو جاں میں ایک سکون اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا؟ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔